بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ 5 دسمبر 1971 کو صبح تقریباً 9:20 پر فلائٹ لیفٹیننٹ جواہر لال بھارگو کے ماروت طیارے نے جب پاکستان کے علاقے نیاشور پر بمباری کرنے کے لیے نیچے غوطہ لگایا تو ان کے طیارے کو طیارہ شکن بندوق کا گولہ لگا۔ کاکپٹ میں سرخ بتیاں جلنے لگیں اور جہاز کا بایاں انجن فیل ہو گیا۔ انہوں نے فوراً حملہ ترک کر دیا اور انڈین واپس جانے کی کوشش کی۔ ان کے نیچے سندھ کا بڑا ریگستان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین کو قریب آتے دیکھا، نوجوان پائلٹ نے خدا کا نام لیا اور پوری قوت سے اخراج کا بٹن دبا دیا۔ سن 1971 کی جنگ پر حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب 1971 چارج آف دی گورکھاز لکھنے والی رجنا بشت راوت کہتی ہیں، بھارگو کے جہاز کے اوپر کی چھت کھل گئی اور وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا میں تھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ جواہر لال بھارگو نے خود کو ریگستان کی ریت پر پڑا پایا۔ ان کا طیارہ زمین کو چھونے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا، یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ جہاز میں موجود بارود کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا پیراشوٹ ریت میں گاڑ دیا اور تیزی سے اس جگہ سے دور بھاگنے کی کوشش کی۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے پائلٹ سروائیول کی کٹ اٹھائی، جس میں سلیپنگ بیگ، چھوٹا سا چولہا، چاکلیٹ، چاقو، قطب نما اور پانی کی 400 ملی لیٹر بوتلیں تھیں۔ بھارگو نے سوچا کہ اگر پکڑے گئے تو کہیں گے کہ وہ پاکستانی فضائیہ کے افسر ہیں، لیکن بھارگو کو اس کٹ میں وہ نقشہ نہیں ملا جس کی انہیں اس وقت اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے قطب نما کی مدد سے وہ مشرق کی جانب چلیں گے اور سرحد عبور کر کے انڈیا پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے فوراً اپنی گھڑی کا وقت پاکستانی وقت کے مطابق ایڈجسٹ کیا اور سوچا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو کہیں گے کہ وہ پاکستانی فضائیہ کے افسر ہیں اور ان کا نام منصور علی خان ہے۔ اس وقت پنچکولہ میں رہنے والے ایئر کمانڈور جواہر لال بھارگو سے میں نے پوچھا کہ کیا منصور علی خان کا نام رکھنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ ان کا جواب تھا کہ میرے والد نواب افتخار علی خان پٹودی کے ساتھ کام کرتے تھے اور میں ان کے بیٹے منصور علی خان پٹودی کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ ہم دونوں نے رانچی ٹرافی میں بھی اپنی ریاستوں کی نمائندگی کی تھی۔ پٹودی دلی کے لیے کھیلتے تھے اور میں پنجاب کے لیے۔ اس وقت مجھے پٹودی کے نام پر اپنا نام رکھنے کا خیال آیا۔ بھارگو کے پاس 300 پاکستانی روپے بھی تھے جو اس وقت پاکستان پر حملہ کرنے والے ہر پائلٹ کو دیے جاتے تھے۔ جب بھارگو نے چلنا شروع کیا تو انہیں دور دور تک ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ 3 کلومیٹر ہی چل پائے ہوں گے کہ گرمی کی وجہ سے ان کا حلق خشک ہونے لگا۔ ان کی بوتلوں کا پانی کب کا ختم ہو گیا تھا اور اب ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک ٹیلے کے پاس ایک گاؤں دیکھا۔ وہ ایک ویران جھونپڑی کے سامنے کھڑے تھے جہاں کرتا پہنے ایک داڑھی والا شخص کھڑا تھا۔ جواہر لال بھارگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جھکتے ہوئے انہیں آداب عرض کہا، لیکن انہوں نے اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا۔ میں نے انہیں بہت اعتماد کے ساتھ بتایا کہ میں پاکستان ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ منصور علی خان ہوں، میرا طیارہ کریش ہو گیا ہے، پینے کے لیے مجھے پانی چاہیے۔ بوڑھے شخص نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ پانی نہیں ہے۔ میں نے قریب ہی سیمنٹ کی بنی ٹنکی پر نظر ڈالی جس میں پانی تھا۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ پانی اونٹوں کے لیے پینے کے لیے ہے، آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے نہ صرف وہ گدلا پانی پیا بلکہ مزید پینے کے لیے اس پانی کو 4 بوتلوں میں بھی بھرا۔ میں نے اس ہدایت کے ساتھ اس شخص کو 20 روپے دیے کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ لوگ بھارگو کو اپنے گاؤں لے گئے۔ جب بھارگو نے اس وقت گاؤں والے سے پوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ پیرانی کا پار ہے۔ یہ سن کر بھارگو کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بٹالہ گاؤں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انڈیا کی نہیں بلکہ پاکستان کی سمت جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور دوبارہ چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرام کرنے کے لیے ایک گڑھے جیسی
جگہ پر لیٹ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھیرا ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھیں گے۔ ابھی انہوں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں تو انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب کہ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پایا کہ 3 افراد اور ایک لڑکا انہیں گھور رہے ہیں۔ انہوں نے بھارگو سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ بھارگو نے وہی پرانا جواب دہرایا کہ میں فلائٹ لیفٹیننٹ منصور علی خان ہوں اور انڈین فوج نے میرا جہاز بٹالہ کے قریب گرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں چلو۔ بھارگو نے لاکھ کہا کہ ان کا ہیلی کاپٹر آنے والا ہے جو انہیں کراچی لے جائے گا، لیکن وہ گاؤں والے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ تم انڈیا کی سرحد کی سمت جا رہے ہو، تم ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں چلو۔ بھارگو نے پوچھا کہ ہم سرحد سے کتنی دور ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 15 کلومیٹر۔ بھارگو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ راولپنڈی کی رہائش بتائی۔ بھارگو کو گاؤں میں جوٹ کی چارپائی پر لٹایا گیا تھا۔ تب تک گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان کے کس علاقے سے آئے ہیں؟ ایئر کمانڈر جواہر لال بھارگو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، راولپنڈی میں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ راولپنڈی میں کہاں رہتے ہیں؟ مجھے راولپنڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کہا، مال روڈ۔ اتفاق سے راولپنڈی میں ایک مال روڈ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی تھانہ ہے؟ یہ سن کر مجھے سکون ملا کہ وہاں دور دور تک تھانے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ انہوں نے رینجرز کو میرے بارے میں اطلاع دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ انہیں یہاں آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، لیکن تب تک میری کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ اچانک پاکستانی رینجر گاؤں پہنچ گئے۔ تب تک شام کے 7:40 ہو چکے تھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ بھارگو منصوبہ بنا رہے تھے کہ اب وہ کس طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چاقو اور 4 پانی کی بوتلیں اپنے پاس رکھ کر انہوں نے اپنی کٹ کا سارا سامان گاؤں کے بچوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تبھی وہاں 4 پاکستانی رینجر اس جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ ان کے لیڈر نائک آواز علی تھے۔ ایک بار پھر بھارگو نے وہی پرانی کہانی سنائی کہ فلائٹ لیفٹیننٹ منصور علی خان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں باتھ روم جانا ہے۔ آواز علی نے ان کے ساتھ 2 مسلح رینجرز بھیجے۔ 1 منٹ کے لیے انہوں نے سوچا کہ بھاگ جائیں، لیکن اس دن پورا چاند تھا اور چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے پاس خودکار رائفلیں تھیں۔ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر وہ بھاگتے تو ان پر گولی چلا دیتے۔ بھارگو ہچکچاتے ہوئے جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ رینجر نے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ بھارگو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں واپس آیا تو میں نے آواز علی کو دیکھا کہ وہ ہر اس چیز کا معائنہ کر رہے تھے جو میں نے بچوں کو دی تھی۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹے چاقو پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے میری گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس پر پاکستان کا وقت نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تم پر شک ہے کہ تم انڈین ہو۔ اب میرے پریشان ہونے کی باری تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے بڑے اعتماد سے کہا کہ میں اپنے افسر کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں افسر ہی ہوں۔ میں نے بھی سختی سے جواب دیا کہ تم افسر نہیں ہو، ایک ہیرو ہو۔ آواز علی نے میرا آخری امتحان لیتے ہوئے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہو تو ہمیں کلمہ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس وقت تک یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، میں صرف کلام کو جانتا تھا۔ میں نے اسے آخری بار بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ آواز علی، کافی عرصہ ہو گیا ہے کلمہ پڑھے ہوئے یاد نہیں آ رہا اور کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ آواز علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ دہرا دیجئے گا۔ میں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے غلط کلمہ پڑھا تو یہ سارے گاؤں والے مل کر مجھے بہت ماریں گے۔ بھارگو نے اعتراف کیا کہ وہ ایک انڈین پائلٹ ہیں۔ اب آواز علی کو پورا شک ہو گیا کہ بھارگو اسے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی رائفل کا بٹ زمین پر زور سے مارتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ ہمیں سچائی اگلوانے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔
بھارگو سمجھ گیا کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انڈین ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ جواہر لال بھارگو ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ جو چاہیں کریں۔ لیکن تب تک گاؤں والوں میں بھارگو کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ بھارگو کا کہنا ہے کہ انہوں نے رینجر سے کہا کہ ہم انہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں یا چھوٹے کا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چھوٹا اور بڑا کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا تو میں نے کہا کہ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا۔ پھر انہوں نے خاص طور پر میرے لیے چکن کا سالن اور چاول بنائے۔ جب کھانا پکایا جا رہا تھا تو اتنی پریشانی کے باوجود میں وہیں بستر پر سو گیا۔ رات 11 بجے کسی نے مجھے جگایا اور کہا کہ کھانا تیار ہے۔ کھانے کے بعد رینجر نے بھارگو کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ وہ قسمت کو کوس رہے تھے کہ وہ انڈیا کی سرحد سے صرف 15 کلومیٹر دور پاکستانی رینجرز کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ 3 اونٹوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ بھارگو درمیانے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اونٹ رینجر محب علی چلا رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے انہوں نے اپنے اوپر طیاروں کی گرد سنی۔ جواہر لال بھارگو نے پورے قافلے کو خبردار کیا کہ وہ اونٹوں کو بٹھا دیں ورنہ انڈین طیارے انہیں اپنا نشانہ بنا دیں گے۔ رینجر نے ان کی بات مان لی، لیکن پھر رینجر کی ایک اور ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے بھارگو سے پوچھا کہ وہ فوجی وردی میں کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا فوجی سوٹ بھاری تھا، اس لیے انہوں نے اسے اتار کر زمین میں گاڑ دیا۔ جواہر لال بھارگو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، رینجر نے کہا، مار دے انہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ اگر وہ مجھے گولی مارنا چاہتے ہیں تو میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دیں۔ عواز علی نے مجھے یقین دلایا کہ ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستانی افسر کی دریا دلی۔ 5 دن مسلسل چلنے کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ بھارگو کو کراچی میں پاکستانی فضائیہ کے اڈے پر لے جایا گیا۔ راستے میں ان کی ملاقات پاکستانی فوج کے کیپٹن مرتضیٰ سے ہوئی۔ انہوں نے بھارگو کی آنکھوں پر سے پٹی اور ہتھکڑیاں کھول دی۔ انہوں نے انہیں پینے کے لیے ایک سگریٹ اور شیو کرنے کے لیے اپنی شیونگ کٹ دی۔ کیپٹن مرتضیٰ نے انہیں ایک بار بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے دشمن ہیں اور بھارگو ان کے قیدی ہیں۔ آخرکار 12 دسمبر کو بھارگو کو ہوائی جہاز سے راولپنڈی کے جنگی قیدی کیمپ میں لے جایا گیا، جہاں 12 انڈین پائلٹ تھے جو پہلے ہی جنگی قیدی بنائے گئے تھے۔ کرسمس کے دن کیمپ کمانڈر نے ان سب کے لیے کیک کا آرڈر دیا، جسے انڈیا کے سب سے سینئر افسر ونگ کمانڈر کائلہو نے کاٹا۔ تب تک انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ پاکستانی فوجیوں نے ڈھاکہ میں انڈین فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بھارگو اور ان کے ساتھی 1 سال تک پاکستانی جیل میں رہے۔ رکاوٹ کے بعد رہائی۔ 30 نومبر 1972 کو لال پور جیل میں قید تمام انڈین جنگی قیدیوں سے کہا گیا کہ وہ پاکستانی فوج کی خاکی وردی پہنیں۔ انہیں خصوصی ٹرین کے ذریعے لاہور لے جایا گیا۔ 1 دسمبر کو انہیں بسوں میں واگا بارڈر لایا گیا۔ دوسری جانب پاکستانی جنگی قیدیوں کو انڈین کی حدود میں لایا گیا۔ دونوں ممالک کے جنگی قیدی اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا رہے تھے۔ انڈین جنگی قیدیوں کو واگا بارڈر سے 100 میٹر پہلے ایک خیمے میں رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے سپاہیوں نے سرحد پار کی، جس کے بعد فوجی افسروں کا نمبر آیا۔ آخر میں انڈین پائلٹس کی باری آئی، مگر پھر رنگ میں بھنگ ڈالتے ہوئے ایک پاکستانی افسر نے آ کر اعلان کیا کہ انڈین پائلٹوں کی روانگی روک دی گئی ہے۔ جواہر لال بھارگو کو وہ دن آج بھی یاد ہے۔ وہاں بینڈ بج رہے تھے، رقص ہو رہا تھا اور ہمیں کہا گیا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ ہم دل شکستہ تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس معاملے میں براہ راست صدر بھٹو سے بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ تھا کہ انڈیا نے مغربی سیکٹر میں پکڑے گئے تمام پاکستانی جنگی قیدیوں کو واپس کر دیا، لیکن پاکستانی پائلٹس کو رہا نہیں کیا گیا۔ لیکن بھٹو نے انڈین پائلٹوں کو واپس انڈیا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن انڈیا چیف آف آرمی اسٹاف سیم مانیکشا خود اپنے طیارے میں پاکستانی پائلٹس کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ امرتسر اور دلی میں شاندار استقبال۔ انڈیا پائلٹس نے 11:30 بجے واگا کی سرحد پار کی۔ وہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ گیانی ذیل سنگھ نے گلے مل کر ان کا استقبال کیا۔
انڈین فوج کی کار انہیں انڈین فضائیہ کے امرتسر اڈے پر لے گئی۔ وہاں ان لوگوں نے 1 سال کے بعد اچھا گرم کھانا کھایا اور بیئر پی۔ اسی شام 5 بجے امرتسر کی کمپنی باغ میں ان جنگی قیدیوں کو سول اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ان پائلٹس کو طیارے سے دلی کے پالم ہوائی اڈے پر لایا گیا، جہاں ایئر چیف PC لال اور ان کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ گھر پہنچنے پر جب بھارگو کے 4 سالہ بیٹے نے انہیں انکل کہہ کر مخاطب کیا تو وہ اپنے آنسو روک نہ سکے۔ 1 سال میں بچے کو اپنے والد کا چہرہ یاد نہیں رہا۔ بھارگو کو اب وہ کلمہ زبانی یاد ہے جس کی وجہ سے انہیں پاکستان میں گرفتار ہونا پڑا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔